لیکن جب آپ دکان کی سیڑھی یا نیچے اتر آئیں گے تو کہے گا لینا ہے کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کہ اس نے آپ کے سامنے میٹھا لہجہ اختیار کیا کہ اس کا اخلاق نہیں، اس کی ٹریننگ ہے، اس کو پابند کیا گیا ہے کہ خبردار تو نے ہمارے گاہک کو ناراض تو بات کو سمجھے۔ بعض لوگوں کا میٹھا بولنا بھی ان کی ضرورت ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فقط میٹھا بولنا اخلاق ہے، نہیں میرے بھائی، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر سچ بولنا بڑا اخلاق ہے، دیانتدار رہنا بڑا اخلاق ہے۔ امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس کے مزاج میں، اس کے لہجے کے اندر صفائی ہونی چاہیے۔ انہیں ساتھ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے آئمہ مساجد سے کہ تم جمعے والے دن ممبر میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ 2:15 بجے نماز پڑھی، کیوں کہتے ہو کہ نہیں پڑھی؟ سچ بولو، تم کہو 2:15 بجے تک آ جانا، مناسب ٹائم پہ نماز پڑھی تاکہ اس میں گنجائش ہے۔ تم نے کہا 2:15، اب 2:15 کا مطلب ہے 2:15 میں تمہیں اللہ اکبر کہنا ہے، اس لیے کہ تم وعدہ کر چکے ہو۔ چیزوں کے اندر وزن پیدا کیا جائے۔ آپ دیکھیں ہرقل بادشاہ نے بلایا تھا ابو سفیان کو، اور اس وقت ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور مخالف جماعت کے سربراہ تھے۔ ان کو بلا کے کہا اس نے کہ میں نے تفصیلات پوچھنی ہے، جس معبود نے دعویٰ نبوت کیا ہے ان کے بارے میں بتاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں کیونکہ میں ابھی مخالف جماعت میں تھا تو میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں لڑا دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، انہوں نے بھی ایک کہانی یاد کی تھی، وہ ساری باتیں سنا دی اور بھی بڑے سوالات کیے۔ بادشاہ بڑا دانشمند تھا، اس نے ایک آخری بات بھی پوچھی، اس نے کہا تو سردار ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ تو ان کا رشتے میں چچا ہے، یہ بتا کہ کس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا۔ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا، اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا۔ بادشاہ تیسری دفعہ بولا سردار بتاتے کیوں نہیں؟ نوجوانوں ادھر دیکھنا میری طرف۔ اگر بیوی بھی شوہر سے یہ کہے کہ تو تھوڑا خرچہ دے دیا کر تو تم ایک جوڑا لے لیا کر، میرے ساتھ سچ کو بولا کر۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتاتے جا، اور جس کی ماں اس سے کہے کہ بیٹا نہ اتنی ڈینگیں اتنی پڑھ کے نہ مارا کر، سچ بولا کر۔ ہم نے اپنا اعتماد تباہ کر لیا ہے، مذاق کے لیے جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو مطمئن کر، اور جتنا جھوٹ بولتے ہوتے ہیں لوگ زیادہ غیر مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے انسان کی شخصی وقار ہی ختم ہو جائے؟ کیوں ایسے جھوٹ بولتے ہو؟ اور ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ ایم کا امیدوار ہے اور اس کا ووٹر سپورٹر ہے، اس نے یہاں اس کا بیج بھی لگایا ہوا ہے، اگر ایم کا امیدوار تقریر کر رہا ہے تو میرے جیسے کسی بندے نے پوچھ لیا تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے سو کو صحیح جا کے، تو کہنے لگا جھوٹ بول رہا ہے سارا اللہ کرے۔ جب قوم کا یہ حال ہو لیڈروں کے بارے میں، وہاں آپ کہیں کہ استحکام آئے گا، وہاں معاشی طور پر لوگ مستحکم ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں مخالف جماعت کا بندہ، اور مجھ سے بادشاہ کہنے لگا سردار تیرا رشتہ بھی قریبی ہے اور تو اس وقت مخالف جماعت کا سربراہ بھی ہے، بتا کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین میں رکھی، میں نے کہا سن کر بادشاہ وہ غیر نہیں ہے، رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے ان کی ولادت ہوئی، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، میں نے انہیں سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے میں دیکھا، پھر میں نے ان کی گود میں شہزادیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، میں ان کے خلاف جنگوں کا سربراہ بن کے بھی گیا، مخالفت اپنی جگہ پر ایک بات سچی ہے، اس کریم کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلا کرتا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے میرا پیغمبر عظیم کا۔